الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسپرنگ فیلڈ اسکول ماسب ٹینک سے میں اردو معلمہ۔ تو بچوں، گزرا ہوا زمانے کا پیج نمبر 76 کا کچھ حصہ ہم نے پڑھا تھا، جس میں اس کو اندھیری رات تھی، گھٹا چھا رہی تھی، بجلی تڑپ کر کڑک رہی تھی، آندھی بڑے زوروں سے چل رہی تھی، لیکن ان تمام چیزوں کو پرواہ نہیں تھی۔ بوڑھے کو ان تمام چیزوں کی پرواہ نہیں تھی، بلکہ وہ اپنا پچھلا زمانہ یاد کر کر غمگین ہو رہا تھا، افسردہ ہو رہا تھا، پریشان ہو رہا تھا، اور جتنا وہ اس کو زیادہ یاد آتا، جتنا اسے پچھلا زمانہ یاد آتا، اتنا ہی اس کا غم بڑھتا جاتا تھا۔ اسی طرح جوانی میں وہ اپنا سرخ سفید چہرہ، سڈول ڈھیل بھرا بھرا بدن، رسیلی آنکھیں، موتی کی لڑی سے دانت، امنگ بھرے بھرا ہوا دل، جذبات انسانی کی خوشبو خوشی سے یاد آتی تھی۔ لیکن وہ اپنے زمانے کو یاد کر کے کہتا ہے، خدا پرستی کی باتیں کرتا تھا، نیکی کے بجائے خدا پرستی کی باتیں کرتا تھا، اور ابھی وقت ہے بلکہ کہتا تھا۔ وقت ایسے ہی گزرتا چلا گیا۔ جب وقت گزرتا گیا تو اسے یاد آتے گیا کہ اس نے کیا کیا اپنے لیے کام کیے تھے۔ جیسے پیج نمبر 77 پہ ہے اس کا جوانی کا دور۔ یہ جتنا ہم نے پڑھا تھا 76 پہ وہ بچپن تھا، اب یہاں پہ 77 پہ پیج نمبر 77 بٹ نمبر 3 اپنے ماں باپ، بھائی بہن، آشنا سب اس کی ہڈیوں میں خبروں میں گل کر ہڈی خاک ہو چکی تھی ہوگی۔ جیسے وہ جوانی میں ماں کو رنجیدہ رکھنا، باپ کو ناراض رکھنا، بھائی بہن سے بے مروت رہنا، دوست آشنا سے ہمدردی نہ کرنا، وغیرہ وغیرہ جیسے چیزیں اس کو یاد آ رہی تھی، اور وہ کہہ گیا ہے وقت نکل گیا، ہے وقت نکل گیا، ہے وقت کھو گیا۔ مطلب جب وہ چھوٹا تھا، بچپن کا زمانہ اس کا تھا، تو وہ کیا کہتا تھا؟ ابھی وقت ہے بولتا تھا۔ جوانی میں وہ برے کام کیا تھا۔ اس کے بعد اس نے ادھیڑ پن میں 78 پیج نمبر 78 پر اس کا ادھیڑ پن ہے، جہاں پر بتایا جا رہا ہے وہ اپنا روزہ رکھنا، نمازیں پڑھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، بھوکوں کو کھلانا، مسجدیں اور کنویں بنوانا، تمام چیزیں وہ اس کی اپنی زندگی تک ہی محدود تھے، یعنی اس کے ذاتی اعمال کا اسی تک خاتمہ ہے۔ بھوکے پھر ویسے ہی بھوکے ہوئے، مسجدیں ٹوٹ کر کھنڈیر بن چکی ہیں، کنویں اندھے پڑے ہیں۔ اندھے پڑے ہیں کا مطلب اس میں کنووں میں پانی ختم ہو چکا ہے۔ نہ پیر نہ فقیر، کوئی اس کی آواز نہیں سنتا اور نہ ہی کوئی اس کی مدد کرتا، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اپنے دار و مدار کا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر ہمارے اعمال نیتوں کے اعتبار سے اچھے ہوں گے تو ہم کو نیکی کا اجر اچھا ملے گا۔ تو اسی اعتبار سے وہ جتنے بھی کام کیا تھا جوانی میں، ادھیڑ پن میں، وہ صرف اور صرف اپنے ذاتی غرض کے لیے، ذاتی اغراض کے لیے کام کیا تھا، جو اس وقت اس کو کرنے چاہیے تھے، اس نے کیا، اس کو بہتر لگا۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ چیزیں فنا ہو چکی تھی، جو تمام فانی چیزوں سے دل لگایا، یعنی یہ تمام فانی چیزوں سے دل لگایا۔ اگر اس کو سمجھ میں آتا تو کوئی اور نیکی کے اور بھلائی کے کچھ اور اچھے کام کرنے کی وہ شاید کوشش کرتا۔ پھر کہتا ہائے وقت میں نے تجھ کو کیوں کھو دیا۔ پیج نمبر 78 پر بٹ نمبر 1 ہم نے مکمل کی تھی۔ بچوں، اب ہم آگے بڑھیں گے بٹ نمبر 2 کی جانب۔ تو اسکرین کی طرف توجہ سے دیکھیے، یا پھر اپنی کتابیں بیاض درسی کتاب نکالیے، اس پر توجہ سے نگاہ ڈالیے، کیونکہ میں ریڈ کر رہی ہوں، ریڈ کرتے ہوئے آپ کو ایکسپلینیشن دوں گی۔ پھر دوبارہ کہہ رہی ہوں، پیج نمبر 78 بٹ نمبر 2۔ وہ گھبرا کر پھر کھڑکی کی طرف دوڑا، اس کے پٹ کھولے، مطلب دروازہ کھولا، دیکھا آسمان صاف ہے، آندھی تھم گئی ہے، گھٹا کھل گئی ہے، تارے نکل آئے ہیں، ان کی چمک سے اندھیرا کچھ کم ہو گیا ہے۔ وہ دل بہلانے کے لیے ستاروں بھری رات کو دیکھ رہا تھا۔ ایک اس کو آسمان کے بیچ ایک روشنی دکھائی دی۔ کیا دکھائی دی؟ آسمان کے درمیان میں، آسمان کے بیچوں بیچ ایک روشنی دکھائی دی۔ اس میں سے ایک خوبصورت دلہن نظر آئی۔ اس نے ٹکٹکی باندھے مطلب نظریں گاڑے، نظریں جمائے ہوئے ایک ساتھ بنا پلک جھپکے ہی اس چیز پر توجہ سے دیکھنا، ٹکٹکی کا مطلب ٹکٹکی باندھ کر اسے دیکھنا شروع کیا۔ جوں وہ اسے دیکھتا تھا وہ قریب آتی جاتی، مطلب بعض وقت ہم کو ایسا ہوتا ہے، ہم ایک آنکھ بن کر کے کوئی چیز کو دیکھتے ہیں اور بار بار دیکھتے ہیں، توجہ سے دیکھتے ہیں، اسی پر نظر جمائے رہتے ہیں، تو ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ وہ چیز ہمارے قریب بالکل پاس آ جا رہی ہے۔ جیسے آپ کے فون میں عام طور پر 3D امیجز یا پھر وال پیپرز جو ہوتے ہیں، اس میں عام طور پر ایسا ہوتا ہے، تو ٹھیک اسی طرح یہاں پر آپ کو وہ دلہن
اس کے قریب آتی ہوئی نظر آئی، یہاں تک کہ وہ اس کے بہت پاس آ گئی۔ وہ اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور نہایت پاک دل و محبت کے لہجے میں اس سے پوچھا، مطلب اس کی اتنی زیادہ خوبصورتی تھی کہ وہ اس پر فریفتہ ہو گیا، اس سے محبت کر بیٹھا اور پاک دل سے مطلب بہت اچھے نہایت نرم لہجے سے شفقت سے اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ وہ بولی کہ میں ہمیشہ زندہ رہنے والی نیکی ہوں۔ ظاہر سی بات ہے نیکی ہمیشہ ہی زندہ رہے گی، کیونکہ ہم جو صبح سے لے کر جتنے اپنے کام اچھے برے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 کھاندوں پر 2 فرشتوں کو متعین کیا ہوا ہے۔ وہ فرشتے ہمارے اچھے اور برے کا حساب ہمارے پیدا ہونے سے لے کر ہمارے مرنے تک لکھ لیتے ہیں، اور وہی اعمال جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں روزہ محشر میں ہم کو دکھائے جاتے ہیں، اس وقت نہ کوئی باپ بیٹے کا ہوتا ہے، بیٹی ماں کی ہوتی ہے، انسان پسینے میں شرابور ہوتا ہے، یعنی جس کے جتنے زیادہ گناہ بڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ اتنا زیادہ پسینے میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ اس وقت نفسا نفسی کا عالم ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی سے بولیں گے کہ ایک نیکی میرے کو دے دو تو میں جنت حاصل کر لوں، وہ ایسا کوئی ہم کو دینے والا نہیں ہوتا ہے۔ یعنی جو بھی کرنا ہے ہم کو دنیا میں ہی کرنا ہے، اور بہتر سے بہتر نیک کام کر کے ہم جنت الفردوس میں جگہ پانے کی کوشش ہم کو کرنی ہے، ٹھیک ہے نا بچوں؟ خالی جنت نہیں، جنت الفردوس مطلب اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے وہ جنت بنائی ہے، جو جنت کا 7ویں جنت ہے تمام جنت میں سے۔ وہ حسن و جمال کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور نہایت پاک دل اور محبت کے لہجے سے پوچھا، تم کون ہو؟ وہ بولی کہ میں ہمیشہ زندہ رہنے والی نیکی ہوں۔ اس نے پوچھا، تمہاری تسخیر کا بھی کوئی عمل ہے؟ تسخیر کے معنی کیا ہے یہاں پر، مسخر کے معنی کیا ہے، تمسخر کے معنی کیا ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں، دیکھ لیجئے، اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ مسخر مطلب قابو کیا گیا، فتح کیا گیا۔ تسخیر مطلب قابو میں کرنا۔ قابو میں کیا کرنا؟ نیکی کو قابو میں کرنا۔ کیسا کرنا؟ ہم جب کچھ اچھے کام کرتے ہیں تو ہم کو شیطان ورغلاتا ہے، شیطان بھٹکاتا ہے، شیطان وہ کام کرنے پر آمادہ نہیں کرتا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بعض وقت اب ہم اپنا نہیں سن کے شیطان کا سن کر وہ کام چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ نیکی کرنے کے لیے ہم کو تھوڑا سا وقت لگتا ہے۔ صاف دل سے، صاف نیت سے وضو کر لیا، نماز پڑھ لیا، یا پھر قرآن پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لی، کچھ اچھے کام کر لیے، ایک ایسا کام کیا کہ ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اس طرح کے کام ہم کو انجام دینے میں خود سے ہمارا دماغ راضی ہوتا ہے، لیکن ہم کو شیطان بھٹکانے کی وجہ سے نیکی کو کرنے سے ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ نیکی کرنا بہت بڑا کام نہیں ہے، بہت آسان کام ہے۔ یعنی کس کو کرنا؟ تسخیر، قابو میں کرنا، فرما بردار بننا۔ ہم کو کس کے فرما بردار بننا ہے؟ مطلب نیکی کے فرما بردار بننا ہے۔ کس طرح فرما بردار بننا ہے؟ اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے، اپنی زندگی میں اس کو اپناتے ہوئے، دوسروں کو اس کی ہدایت دیتے ہوئے عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے نا بچوں؟ مسخر کے معنی قابو کیا گیا، فتح کیا گیا۔ تسخیر کے معنی قابو میں کرنا، فرما بردار بنانا۔ تمسخر یعنی مزاح، دل لگی، ٹھٹول، یعنی ٹھیٹھی ٹھاٹا کرنا۔ مطلب میں یہاں پر ایک ہی لفظ مطلب تھوڑا سا زبر زیر پیش یا پھر ایک ورڈ ہٹا دیے تو کس طرح معنی بدل جاتے ہیں، اس بارے میں آپ لوگوں کو بتانے کے لیے خاص طور پہ یہ سلائیڈ بنائی ہوں، کیونکہ مسخر، تسخیر، تمسخر کو اچھے سے طریقے سے سمجھ لیجئے آپ لوگ۔ تمہاری تسخیر کا بھی کوئی عمل ہے، مطلب تمہارے کرنے کا، نیکی کرنے کا کچھ عمل ہے کیا، بلکہ پوچھ رہا۔ وہ بولی بہت، ہاں نہایت آسان، پر بہت مشکل، کیونکہ آسان ہے نیکی کرنا، کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے۔ دل سے نیت صاف رکھ کے کچھ بھی ہم اگر کام کریں گے تو جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو شامل کر کے کام کریں گے تو برابر ظاہر سی بات ہے ہم کو نیکی ملے گی اور ہم جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پا لیں گے، ٹھیک ہے نا بچوں؟ اسی طرح بہت مشکل، جو خدا کے فرض کو ادا کرے، انسان کی بھلائی اور اس کی بہتری میں صحیح کرے، اس میں مسخور ہوتی ہوں، مطلب ان لوگوں میں مل جاتی ہوں۔ اور جب کوئی نیکی کرتا ہے تو بار بار اس کو اچھائی کی طرف ہی جانا دل بولتا ہے۔ اگر کوئی نیکی سے ہٹ جاتا ہے تو وہ شیطانی ذہنی فطور، شیطان کے فطور میں آ جاتا ہے، شیطان کے وسوسے یا پھر چنگل میں پھنس جاتا ہے تو وہ بدی کی طرف مائل ہوتا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ دیکھ لیں گے کسی بات کو چھپانے کے لیے آپ ایک بار جھوٹ بولے، 2 بار جھوٹ بولے، ایسی طرح 1000 دفعہ جھوٹ بھی بول لیں گے تو وہ سچ جو بات ہے وہ باہر آنا ہے اور لوگوں کے درمیان میں معلوم ہونا ہے تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے معلوم ہوگی، لیکن آپ کا وہ جھوٹ بولنا گناہوں کی جانب آپ کو لے کر جا رہا ہے۔ اسی لیے بہتر ہوگا ہم گناہ نہیں کریں، بلکہ
جو بھی صحیح ہے سچ ہے اس کو اپناتے ہوئے نیکی کی جانب بڑھتے رہیں. بچوں آپ کو پھر بھی میں بتانے کی کوشش کروں گی یہ عمر ایسی ہے کہ دوبارہ واپس پلٹ کر نہیں آتی. اس عمر میں اگر آپ نیکی کی طرف زیادہ مائل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے پر روحانی خوبصورتی دیتا ہے. تو اس اعتبار سے آپ اپنی روحانی خوبصورتی کو پانے کے لیے اچھے کام کرنے کی کوشش کریں, جیسے ماں باپ کا کہنا ماننا, اساتذہ کا کہنا ماننا, بڑوں کا کہنا ماننا, چھوٹوں کے ساتھ پیار محبت شفقت سے پیش آنا وغیرہ وغیرہ. اور اس سے بہتر آپ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. دنیا میں کوئی ہمیشہ چیز رہنے والی نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے دنیا میں کوئی بھی چیز نہیں رہے گی, صرف باقی رہے گی تو اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی. ٹھیک ہے نا. انسان ہی ایک ایسی چیز ہے جو آخر تک رہے گا, کیونکہ دنیا میں آدم علیہ السلام کو جب لے کر آیا گیا تھا, دنیا بنائی گئی تھی, تب سے لے کر قیامت تک, روزہ محشر تک صرف کون رہنے والے ہیں؟ انسان رہنے والے ہیں, جو اس کے اچھے اور برے. اگر اچھے کام کرنا رہے تو ویسے اللہ تعالیٰ کے پاس کئی فرشتے موجود ہیں, جیسے آپ لوگ نے سنا ہوگا کوئی فرشتہ صف میں تو کوئی فرشتہ سجدے میں, کوئی فرشتہ قاعدے میں. تو اسی طرح سے نیک کام کرنے کے لیے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو چنا ہے. کس کو چنا ہے؟ انسانوں کو چنا ہے. اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے ہم کو یہ غرور مطلب یہ ہونا چاہیے کہ ہم کچھ بھلا کریں گے, کچھ بہتر کریں گے, ہم اپنی قوم کو سدھارنے کی کوشش کریں گے. جو بھلائی انسان کی بہتری کے لیے کی جاتی ہے وہی نسل در نسل تک چلی آتی ہے. یعنی آپ کے خاندان میں یا پھر آپ کے گھر میں کوئی اچھے کردار والے انسان ہو تو ان کی تعریف, ان کی مثال دنیا بھر والے لوگ لیتے ہیں. تو اسی اعتبار سے ہم کو کیا کرنا ہے, آئیڈیل جو مانتے ہیں آپ, جس کو آئیڈیل مانتے ہیں آپ اپنے گھر میں, ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو آپ کو اپنانا چاہیے. ویسے پلر آف دا اسلام کے 5 ستون ہیں. کون کون سے ہیں؟ پہلا کلمہ, دوسرا نماز, تیسرا زکوٰۃ, تیسرا روزہ, چوتھا زکوٰۃ, پانچواں حج. تو اسی اعتبار سے ہم کو یہ چیزوں پر اسی تک قائم ہو جاتا ہے, انسان اسی تک قائم ہو جاتا ہے. اس کی موت ان سب چیزوں کو ختم کر دیتی ہے. مادی چیزیں کا مطلب طبعی چیزیں, جیسے کھانے کی بھوک لگنا, یورین بیت الخلاء وغیرہ جانا, یا پھر پانی کی پیاس لگنا, یا پھر ہوا کو محسوس کرنا. ایسی چیزیں انسان کے لیے مادی چیزیں ہوتی ہے جو چند روز میں فنا ہو جاتی ہے. یعنی جب تک انسان رہے گا تب تک وہ چیزوں کو محسوس کرے گا, سمجھے گا, لیکن اس کے ختم ہو جانے کے بعد اس کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں بھی ختم ہو جاتی ہے. مگر انسان کی بھلائی آخر تک جاری رہتی ہے. اس کے اچھے کام جو ہوتے ہیں اس کو دنیا مثال دیتی ہے, اس کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتی ہے. تو اسی اعتبار سے ہم کو کیا کرنا ہے, مادی چیزوں سے دل نہیں لگانا ہے, طبی چیزوں سے دل نہیں لگانا, مطلب اپنی بھلائی کے لیے, اپنے اچھے کے لیے کام کر گزرنا ہے. جو لوگ اپنے مرنے کے بعد بھی یاد کریں کہ وہ کتنا اچھا انسان تھا, کیا کیا کارنامے, بہتر کارنامے انجام دیتا تھا. میں تمام انسانوں کی روح ہوں. کیا ہے وہ نیکی؟ وہ دلہن کیا ہے؟ تمام انسانوں کی روح ہے جو مجھ کو تسخیر کرنا چاہیے. انسان کی بھلائی میں کوشش کم سے کم اپنی بھلائی میں دل و جان سے سائی ہوں, یہ کہہ کر وہ دلہن غائب ہو گئی اور بوڑھا پھر اپنی جگہ آ بیٹھا. تو بچوں دلہن کا قصہ کون سے اس میں ہے؟ ادھیڑ پن کے اس میں ہے, جس میں وہ رات تھم چکی ہے, اس بارے میں بتایا ہے. یہ پیراگراف کو آپ لوگ اچھے سے سمجھیے. کچھ نہ سمجھ میں آیا تو اس کو انڈر لائن کر کے رکھیے, اور مولمہ سے رابطہ کر کے اپنے سوالات کا حل آپ جان سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا بچوں؟ تو پیج نمبر 79 نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو تفصیلی طور پر بتاؤں گی. ATB نیکسٹ ویڈیو میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو یہ اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. جزاک اللہ خیر.